ابو جہل چل پھر رہا ہے، اسلام بولتا ہے مردہ ہے، اس کی آنکھیں کام کر رہی ہے، اسلام بولتا ہے مردہ ہے، اس کے ہاتھ پکڑ رہے ہیں، اسلام بولتا ہے مردہ ہے، بیوی بچوں والا ہے، پلانر ہے، پیارے مصطفیٰ کی کیلنگ کی تیاری کر رہا ہے، مگر اسلام بولتا ہے یہ مردہ ہے، روح بدن میں باقی ہے، اسلام بولتا ہے مردہ ہے، ملک الموت آئے نہیں، روح نکال کے لے نہیں گئے، اسلام بولتا ہے مردہ ہے۔ اسلام نے یہ مزاج دے دیا کہ جس کے بدن میں روح باقی ہو وہ زندہ ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور آگے چل کے دیکھا 10 ہجری 20 30 40 50 60 61 ہجری میں کربلا کی دھرتی ہے، حضرت علی اصغر کے حلق کو تیر پار کر چکا، اسلام بولتا ہے زندہ ہے۔ حضرت زہیر بن تین کی روح ملک الموت نکال کے لے گئے، اسلام بولتا ہے زندہ ہے۔ حضرت اونو محمد جا چکے، اسلام بولتا ہے زندہ ہے۔ حضرت علی اکبر جا چکے، اسلام بولتا ہے زندہ ہے۔ حضرت قاسم چلے گئے، اسلام بولتا ہے زندہ ہے۔ مسلم بن عقیل جا چکے، اسلام بولتا ہے زندہ ہے۔ امام حسین بدن کربلا میں، سر دمشق میں، اسلام بولتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ سوال پیدا ہوتا، اے ابو جہل، سون بھدر کے مسلمان یہ جاننا چاہتے ہیں تو جیتے جی مر کیسے گیا؟ اے کربلا والے آقا، مرنے کے بعد بھی آپ زندہ کیسے ہیں؟ مزاج ابو جہل نے جواب دے دیا، عداوت مصطفیٰ نے مجھے جینے نہیں دیا۔ کربلا والے حسین بولے، محبت مصطفیٰ نے مجھے کبھی مرنے The Prophet, peace and blessing be upon him, said, respect the religious scholar because they are vicegerent of the Prophet, and by the words akrimul ulama فإنهم ورثة الأنبياء. That's why I'm taking place from foots of ulama and start our conversation by these words, Alhamdulillahi kafa. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyyikal Mustafa wa rasulikal murtada wa habibikal Mustafa wa alihi dhabis sidqi wa safa wa sahbihi ulil hubbi wal wafa wa khulafaihi sadatina Abi Bakrin as-Siddiq al-Akbar wa Umar al-Faruq al-Azam wa Uthman al-Ghani dhil nurayn wa asadillahi aliyin al-murtada وولده الإمام حسن المجتبى وسته الإمام حسين الدافع الكرب والبلاء وفي الزدك بده البطول الزهراء سيدة النساء وابنه سيدنا عبد القادر غوث الوراء وسراج أمته سيدنا أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وعلى مجدد الأعظم لدينه وملته مرشدنا أحمد رضا وعلى الذي ما زال غدد مخالف سنة محسنين أفطر رضا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا صدق الله العظيم. عقیدت و محبت کے ساتھ مرکز عقیدت ارواحنا فدا، جن کی موج سے سمندر کا تموج، جن کی روشنی سے سورج کا تنور، جن کی سانس سے کائنات کا تنفس، جن کی مسکراہٹ سے دنیا کا تبسم، جن کی خوشبو سے گلابوں کا تعطر، جن کے وجود مبارک قال اللہ تعالی فی القرآن لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا وقال الامام احمد رضا خان، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ذات گرامی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کا چہرہ قال اللہ تعالی فی القرآن والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها وقال الامام احمد رضا خان، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اس رسول مکی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کی زبان مبارک قال اللہ تعالی فی القرآن وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی وقال الامام احمد رضا خان،
وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں ابھی اسی وقت علماء کو گواہ بنا کر درود شریف پڑھیں گے جن کا بازو قال اللہ تعالی فی القرآن ید اللہ فوق ایدیہم، وقال الامام احمد رضا خان ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ اس رسول قرشی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کا سینہ قال اللہ تعالی فی القرآن الم نشرح لک صدرک، وقال الامام احمد رضا خان شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ اس ذات مقدس کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کا دل قال اللہ تعالی فی القرآن علی قلبک لتکون من المنذرین، وقال الامام احمد رضا خان دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں غنچہ راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ اس رسول مکی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کا ادب قال اللہ تعالی فی القرآن لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، وقال الامام احمد رضا خان ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ورک ہے۔ عقیدت و محبت کے ساتھ اس ذات گرامی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کی اولاد قال اللہ تعالی فی القرآن انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وقال الامام احمد رضا خان آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ اس رسول مقدس کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کا غلام قال اللہ تعالی فی القرآن اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وقال الامام احمد رضا خان تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری گفتگو کی ہیڈنگ ہے حسینیت کیا ہے۔ ہائی وے نارتھ اور ساؤتھ کا، اس ہائی وے پہ اگر آپ قدم رنجہ ہے سورج نکلتا ہے، آپ کا سایہ مغرب میں اور 1-2 فٹ نہیں پورے ہائی وے کو گھیرے ہوئے ہے، 6 لین ہو یا 4 لین ہو یا 8 لین، سامنے سے آنے والا آپ کے سائے کو دیکھ کر سیٹی نہیں بجائے گا، بھائی صاحب سائے کو ہٹا لیجئے میری فارچونر گزرنے والی ہے، میرا قدم گزرنے والا ہے، میرے جوتے پڑنے والے ہیں آپ کے سائے پر، نہیں، وہ آپ کے سائے کو روندتا ہوا کراس کر جائے گا، جا کے FIR کر، اس نے میرے سائے کو اپنے چپل سے روندتا ہوا آگے نکل گیا، یہ میرے سائے کی توہین ہے، مانہانی کا کیسر۔ TI it is not acceptable offense, please get out this palace، یہ جرم ہے ہی نہیں، آپ یہاں سے جا سکتے۔ دنیا کی عدالت سائے کی توہین جرم نہیں، رب قدیر نے اس لیے پیارے مصطفیٰ کا سایہ ہی نہیں بنایا۔ مکے میں چلتے تو ابو جہل کراس کر سکتا تھا، اتبا شیبہ آپ کے سائے پہ قدم رکھ سکتا تھا، اور رب کی عدالت میں سایہ مصطفیٰ کی توہین ایکسپٹیبل ہے، اس لیے رب نے نبی کا سایہ ہی نہیں بنایا۔ سائے نے جا کے بارگاہ عزی میں تصورات کی دنیا میں کمپلین، پروردگار عالم تیرا دعویٰ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، نبی کو عالم کے لیے رحمت بنایا، میں بھی تو عالم کا ایک حصہ ہوں، میں بھی تو عالم ہی ہوں، میرے لیے نبی رحمت ہوتے تو میں نبی کا ہوتا، لیکن میں نبی کا ہوں نہیں،
اس لیے میرے لیے نبی رحمت کیسے؟ رب قدیر نے سایہ کی شکایت قبول فرما لی اور نبی کا سایہ بنایا، مگر سائے کی شکل میں نہیں بنایا۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ماں دیکھتی ہے، نرس دیکھتی ہے، دائیاں دیکھتی ہے۔ آئیے پوچھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، what are you thinking about your both sons named حسن و حسین کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، الحسن اشبہ بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الى الراس، والحسین اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما كان اسفل من ذلك۔ امام حسن سینہ سے سر تک رسول اللہ کے مشابہ ہے، امام حسین سینہ سے پاؤں تک رسول اللہ کے مشابہ ہے۔ پتہ یہ چلا رب قدیر نے پیارے مصطفیٰ کا سایہ بنایا، مگر سائے کی شکل میں نہیں بنایا بلکہ انسان کی شکل میں بنایا۔ اور پھر یہ قانون مصطفیٰ نے دے دیا، حسین کی توہین میری توہین ہے، حسین کی محبت میری محبت ہے، یہ مزاج دے دیا۔ اور نبی کے سایہ حسن و حسین ہے، یہ میں نہیں کہتا، اچھے رضا، پیارے رضا، عاشق رضا، فاضل رضا، اللہ کی رضا، صحابہ کی رضا، سنیوں کی آن بان شان امام احمد رضا خان ارشاد فرماتے ہیں، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گر تھی ذات حسنین۔ تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے، آدھے سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، واہ کیا واہ، حق ہے، سبحان اللہ۔ حق ہے۔ پتا چلا کہ رب نے نبی کا سایہ بنایا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے سون بھدر میں، اسٹیٹس اور لیبل کے حساب سے نام رکھا۔ آدمی بڑا نیک ہو، امام صاحب سے رابطہ کرتا، حضرات میرے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے، کوئی اچھا والا نام دیجیے۔ اور آدمی اگر نیک نہ ہو تو پھر خود سے رکھ لیتا ہے، اور ایسا نام رکھتا ہے کہ نہ فروغ اللغات میں ملتا مانا اس کا، نہ اس کا اللغات۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اور نام کا اثر پڑتا ہے۔ اگرچہ اصول کی ایک اصل ہے العالمیہ تزیل الوصفی کی، بہت سارے لوگوں کا نام ہے محمد شریف، جبکہ بہت بڑا کمینہ آدمی ہے وہ تم لوگ، یہ حقیقت بول رہے ہیں، لیکن نام کا اثر پھر بھی پڑتا ہے۔ ہنسنے والی بات نہیں، سمجھنے والی بات۔ کبھی بھی نام رکھے تو علماء کرام سے رابطہ کرے۔ نیک ہے عالم صاحب نے نام رکھا، ماں باپ بھی نام رکھا، دادا دادی بھی نام رکھا، چاچا چاچی بھی نام رکھتے، جو جتنا پیار کرتا ہے نام رکھتا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس شہزادے جب پیدا ہوئے نام رکھا حرب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے نہیں، اس کا نام حسن رکھا۔ اور یہ نام من جانب اللہ پردہ خفا میں تھا۔ should be noted this point۔ جس طرح آدم سے لے کر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کسی نبی کا نام محمد نہیں تھا، رب نے پردہ خفا میں رکھ دیا۔ ایسے ہی آدم سے لے کر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کسی نبی کے نواسے کا نام حسن و حسین نہیں تھا، کسی نبی کے نواسے کا نام پردہ خفا میں رب قدیر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیدا ہونے کے بعد ہی قدرت نے اسے گود لے لیا۔ جملے پہ غور کیجئے، قدرت نے گود لے لیا۔
नाम मैं रखूंगा, खाना मेरी तरफ से, पानी मेरी तरफ से, लिबास भी मैं ही दूंगा, लिबास भी मैं ही दूंगा। मुझे अफसोस है ये हुसैनियत के दावेदार वो लोग हैं जिसको ये भी नहीं पता कि हुसैन मस्दर है कि मुश्तक है कि जामी। न एक हदीस बुखारी शरीफ से ढूंढ सकते, पढ़ नहीं सकते। कुरान शरीफ से जबर जेर पेश हटा दिया जाए तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि यालमून पढ़ूं कि तालमून पढ़ूं कि नालमून पढ़ूं कि तालमून पढ़ूं। ये नुक्ते भी बाद में लगे हैं और जबर जेर पेश भी बाद में लगे, दोनों भी दर्ज, और सिर्फ मुजतहिद पढ़ सकता है। हकीकत में इस वक्त तकरीर खत्म करने से पहले ये बता दूं कि पहचानेंगे कैसे आप लोग सोनभद्र में कि कौन हुसैनी है और कौन यजीदी है। बहुत आसान पहचान देके जा रहा हूं। नंबर 1, गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं करामतुल वली अन यकून क़ौलुहु व फ़िअलुहु मुताबिक़न लिक़ौलिही व फ़िअलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के मुक़द्दस वलियों की पहचान ये है कि उनकी बात नबी की बात के मुताबिक होगी और उनका काम नबी के काम के मुताबिक। ये बुनियादी पहचान। हवा में उड़ना ये करामत है ही नहीं, ये मच्छर खटमल पिस्सू भी कर सकता है। पानी पे चलना ये करामत है ही नहीं, वरना दुनिया की हर मछली सार्क को वली ये कामिल होना चाहिए। ये करामत में है ही दाखिल ही नहीं। करामत सबसे बड़ी क्या है? अन यकून क़ौलुहु व फ़िअलुहु मुताबिक़न लिक़ौलिही व फ़िअलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पहचानेंगे कैसे हुसैनियत कौन है और यजीदियत कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते ला यकादु अहलल मदीना अहदुन इल्ला मा कमा यनमाउल मिल्हु फिल मा। बुखारी शरीफ की हदीस। अहले मदीना के साथ जिसने गद्दारी की वो ऐसे पिघलेगा जैसे पानी में नमक पिघलता है। बिस्लेरी बोतल है, 50 ग्राम टाटा सोल्ट मिला दूं, उसको डाल दूं उसमें और फिर अच्छे से मिला दूं और पीठ पीछे ले जाके बोतल को एक्सचेंज कर दूं, फिर आपके सामने रखूं। नमक मिल चुका है। अब आपसे पूछूं, बताइए कि किस बोतल में नमक? यू कांट डिफाइन। आप नहीं बता सकते। नमक है, वजूद बाकी है, शनाख्त फना हो चुकी है। पानी में नमक है मगर नाम खत्म हो चुका है, अलामत खत्म हो चुकी है। इसका मतलब सोनभद्र में यजीदियत है, पहचानना मुश्किल है। यजीदियत का खात्मा नहीं हुआ, यजीदियत है, पहचानना मुश्किल। जिस तरीके से पानी में टाटा नमक मिल चुका है, अब पहचानने के लिए कुव्वते बासरा नहीं चाहिए बल्कि कुव्वते जायका चाहिए। अब उसके लिए जुबान से टेस्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा एक ढक्कन पानी निकाल के देखना होगा कि ये पानी मीठा है या नमकीन है। जो नमकीन है उसमें नमक है, जो मीठा है उसमें नमक नहीं है। यजीदियत सोनभद्र में है, पहचानेंगे वही तो। मुहर्रम का चांद निकला और चांद निकलने के बाद जिसने कहा खिचड़ा हराम, सबील हराम, नियाज हराम, तिलावत हराम, इमाम हुसैन के नाम पे प्रोग्राम करना हराम, समझ जाए वो यजीदी है। और जिसने कहा इमाम हुसैन के नाम पे ईद, प्रोग्राम, जलसे, कुरान खानी, सबील, खिचड़ा लगाना जायज, यही पहचान है कि वो हुसैनियत है। और ये दोनों अलामत है, ये दोनों अलामत है। असल ये है करामतुल वली अन यकून क़ौलुहु व फ़िअलुहु मुताबिक़न लिक़ौलिही व फ़िअलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस इंसान का अकीदा ईमान मजबूत हो और फिर उस गिरोह का कोई वली कामिल बोले, उस गिरोह का वली कामिल ये कहे कि हाँ ये वली है, ये आलिम है और इसकी बात सही है, यही इस बात की दलील है कि वो इंसान ओरिजिनल हुसैनी है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कुरान मुक़द्दस के अंदर आया वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता। अगर आप सोचे आला हजरत के बारे में, सोचे कि आला हजरत ने अच्छा काम नहीं किया, कोई फतवा नहीं लगेगा, क्योंकि आपने सोचा, फतवा बोलने पे लगेगा।
سوچنے پہ نہیں لگتا. لا فتوی علی الفکر. کچھ بھی سوچے آپ کا معاملہ ہے وہ آپ جانے، آپ کا رب جانے. کچھ بھی سوچے آپ. مگر حسین کی ذات وہ ذات ہے کہ رب نے سوچنے پر فتویٰ لگا دیا. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ. گمان بھی مت کرنا، سوچنا بھی مت. سوچنے کے بھی کئی درجے ہوتے ہیں. گمان بھی مت کرنا کہ یہ مردہ ہے. سوال یہ ہے، سون بدر زید کا انتقال ہوا، امام صاحب میرے بھائی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، ذرا اعلان کر دیجیے نا. مسجد سے اعلان ہوا فلاں کا انتقال ہوا، نماز جنازہ بعد نماز عصر فلاں مسجد میں ادا کی جائے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. من ہی از ڈیڈ. ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ مر گیا، اور جب تک وہ چل رہا پھر رہا، بیوی بچے بزنس کاروبار بائکنگ اپاچی فور ویلر چلا رہا، مینس ہی از الیو، وہ زندہ. کامن سینس یہی ہے، حقیقت یہ نہیں ہے. سون بھدر میں جس کی روح جسم میں باقی ہے ہم اسے زندہ کہتے ہیں، غلط. اور جس کی روح جسم سے نکل گئی ہم اسے مردہ کہتے ہیں، دیٹ از آلسو رانگ. یہ بھی غلط ہے. 1400 سال پہلے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو جہل سے فرما رہے ہیں، ابو جہل مان لو میں اللہ کا رسول ہوں. ایک بار دو بار تین بار 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 اصرار کیا، ابو جہل نہیں مانا. جبریل علیہ السلام تشریف لاتے، یا رسول اللہ یہ مردہ ہے، یا رسول اللہ یہ مردہ ہے. should be noted this point. A question arises in our mind. Abu Jahl is walking. Islam said he is dead. His mind is thinking. Islam said he is dead. His hand is catching. Islam said he is dead. His foot is walking. Islam said he is dead. His heart is beating. Islam said he is dead. ابو جہل چل پھر رہا ہے، اسلام بولتا ہے مردہ ہے. اس کی آنکھیں کام کر رہی ہے، اسلام بولتا ہے مردہ ہے. اس کے ہاتھ پکڑ رہے ہیں، اسلام بولتا ہے مردہ ہے. بیوی بچوں والا ہے، پلانر ہے، پیارے مصطفیٰ کی کیلنگ کی تیاری کر رہا ہے، مگر اسلام بولتا ہے یہ مردہ ہے. روح بدن میں باقی ہے، اسلام بولتا ہے مردہ ہے. ملک الموت آئے نہیں، روح نکال کے لے نہیں گئے، اسلام بولتا ہے مردہ ہے. اسلام نے یہ مزاج دے دیا کہ جس کے بدن میں روح باقی ہو وہ زندہ ہے. کوئی دلیل نہیں ہے اس کی، کوئی ضروری نہیں ہے. اور آگے چل کے دیکھا 10 ہجری 20 30 40 50 60 61 ہجری میں کربلا کی دھرتی ہے. حضرت علی اصغر کے حلق کو تیر پار کر چکا، اسلام بولتا ہے زندہ ہے. حضرت زہیر بن قین کی روح ملک الموت نکال کے لے گئے، اسلام بولتا ہے زندہ ہے. حضرت اون و محمد جا چکے، اسلام بولتا ہے زندہ ہے. حضرت علی اکبر جا چکے، اسلام بولتا ہے زندہ ہے. حضرت قاسم چلے گئے، اسلام بولتا ہے زندہ ہے. مسلم بن عقیل جا چکے، اسلام بولتا ہے زندہ ہے. امام حسین بدن کربلا میں سر دمشق میں، اسلام بولتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. سوال پیدا ہوتا، اے ابو جہل، سون بھدر کے مسلمان یہ جاننا چاہتے ہیں تو جیتے جی مر کیسے گیا؟ اے کربلا والے آقا، مرنے کے بعد بھی آپ زندہ کیسے ہیں؟ مزاج ابو جہل نے جواب دے دیا، عداوت مصطفیٰ نے مجھے جینے نہیں دیا. کربلا والے حسین بولے محبت مصطفیٰ نے مجھے کبھی مرنے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مختلف صفتیں اور مختلف جہتیں ہیں. سونار کے پاس آپ جا کے کہے پلیز گیو می 1 kg ٹومیٹو، نہیں دے گا. ٹماٹر کی دکان کھولی ہے، پوٹیٹو نہیں دے گا. الفلفل الحار نہیں دے گا. جس کے پاس جو ہوگا وہی دے گا. کامن سینس. نبی نے ابو بکر کو صداقت دی،
کیونکہ نبی کے پاس صداقت ہے، جو ہے وہی دیں گے۔ حضرت ابو بکر کی بات یاد آ گئی تو یہ بھی سنیں، جو لوگ مولائی ہیں یا جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ تمام صحابہ میں سب سے افضل حضرت علی ہے، وہ یہ ذہن میں بیٹھا لے کہ یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے اگینسٹ ہے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ بخاری شریف میں بھی اور قرآن شریف کی تفسیر سے بھی ثابت ہے۔ یہاں وہ لوگ ایک دلیل دیتے ہیں کہ سب سے بڑے بہادر کون ہیں؟ حضرت علی، فتح خیبر۔ اس کا مطلب جو بہادر ہوتا ہے وہی سب سے بڑا ہوتا ہے۔ دوسری دلیل، سب سے بڑے علامہ کون؟ والذین اوتوا العلم درجات، علم جتنا زیادہ ہوگا پوسٹ بھی اتنا ہی بڑا ہوگا، اور سب کو پتا ہے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ اس کا مطلب سب سے بڑے علامہ حضرت علی۔ میں اس کی دو دلیل دیتا ہوں کہ یہ عقیدہ غلط ہے۔ پہلی دلیل، یہ میری ڈائری ہے، اس کے اندر میں تقریر کے پوائنٹس نوٹ کرتا ہوں، اردو میں بھی، انگلش میں بھی، فارسی میں بھی کہیں کہیں لفظ آتا ہے، عربی میں بھی آتا ہے۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے یہ کون بتائے گا؟ جو اس کو پڑھے گا، اور جو جتنے اچھے سے پڑھے گا اتنی اچھے سے بتا پائے گا۔ صحیح بول رہا ہوں؟ کامن ہے یہ لاجک۔ اگر کوئی بغیر پڑھے کہے کہ اس میں یہ ہے تو یہ بات حتمی نہیں، وہ قیاس ہے، ٹکرانے والی بات ہے، کیسی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں جو لکھا ہے یہ وہی جانے گا جو اس کو غور سے پڑھے گا، اور جتنی بار پڑھے گا اتنی ہی زیادہ اس کے پاس اس کا علم ہوگا۔ علم نام کس کا ہے؟ آکسفورڈ، کیمبرج، جے این یو، جے ایم یو، ایم یو، کانوینٹ، سینٹ پائس، سینٹ جوسف، نو۔ 10th گریجویشن، بی یو، ایم ایس، ایم بی بی ایس، ایم ڈی، آئی ایس، آئی پی ایس، بیرسٹر، کلیکٹر، راجدوت، دے آر عالم؟ نو، دے آر جاہل۔ اور دلیل شیخ سعدی ہے، بجز یاد دوست ہرچے کنی عمر ضائع است، بجز سر عشق ہرچے بخانی بطالت است، سعدی بشو لوح دل از نقش غیر حق، علم ایک راہ حق نہ نمایت جہالت است۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں جو علم حق کا پتہ نہیں بتائے وہ علم نہیں، جہالت ہے۔ تو عالم کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کون جانے گا؟ جو نبی کے ساتھ میں زیادہ رہے گا، اور تمام صحابہ کا اتفاق ہے سب سے زیادہ نبی کے ساتھ میں رہنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کا مطلب سب سے بڑے علامہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسری دلیل، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ قرآن شریف کی آیت، حدیث شریف میں، بخاری شریف میں ایک حدیث آئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے تقریر فرما رہے تھے کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا دنیا اور آخرت کے درمیان، تو اس نے ما عند اللہ کو پسند کیا، دنیا کو ترک کیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقریر کر رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے۔ صحابی نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ نبی تو عام بندے کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ کہا نہیں، نبی خود اپنے بارے میں فرما رہے ہیں اور عنقریب انتقال کرنے والے ہیں۔ کسی کے جملے سے انتقال تک پہنچ جانا یہ کسی صحابہ کے بس کی بات نہیں، سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ پتہ یہ چلا فقیہ اعظم بین الصحابہ حضرت ابو بکر سے بڑھ کے کوئی ہے ہی نہیں۔ اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا سب سے بڑے علامہ کون اور سب سے بڑے بہادر کون؟
تو میں ان لوگوں سے کہوں گا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی مانے، حضرت علی کی۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں هو اعلمنا واشجعنا، ہم میں سب سے بڑے علامہ بھی ابو بکر صدیق ہے اور سب سے بڑے بہادر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ کس نے کہا؟ خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور میں نے کس سے پڑھا یہ؟ حضور محدث کبیر دامت اللہ علیہ۔ هو اعلمنا واشجعنا، اشجعنا، بہادر تو حضور آپ ہے نا، حضرت علی سے کہا گیا حضور بہادر تو آپ ہے نا، فتح خیبر کے وارث مالک آپ ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر سب سے بڑے بہادر ہیں۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں ہر کافر کے مقابل میں ایک کافر، ہر کافر کے مقابل میں کوئی نہ کوئی ایمان والا، یہ یاد رکھیں، اور تمام کفار و مشرکین کا ٹارگیٹ ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب یہاں پتہ چلے گا سب سے بڑے بہادر کون۔ جنگ بدر ہے، تقریباً 1000 کے آس پاس کفار و مشرکین ہے، 313 صحابہ کرام ہے، اور ہر ایک کے نشانے پر کوئی نہ کوئی ہے، ہر صحابی کے نشانے پر کوئی کافر ہے اور کافر کے نشانے پر کوئی صحابی ہے، مگر تمام کفار و مشرکین کا ٹارگیٹ پیارے مصطفیٰ کو ختم کرنا۔ سوال پیدا ہوا نبی کے پاس میں کون رہے گا باڈی گارڈنگ کے لیے، نبی کی حفاظت کے لیے، نبی کی خدمت پر کون مامور ہوگا؟ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں ما دنا منا احد الا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ہم میں سے کوئی آگے نہ بڑھا سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ پتہ یہ چلا ہم میں سب سے بڑے اگر کوئی بہادر ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سمیت دنیا کے تمام سنی صحیح العقیدہ کا یہی عقیدہ ہے کہ تمام نبیوں کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہے، ان کے بعد عمر فاروق اعظم ہے، ان کے بعد حضرت عثمان غنی ہے، اور ان کے بعد قیامت تک تمام انسانوں میں نبیوں کے بعد سب سے افضل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جن کا یہ عقیدہ ہے وہی مسلک اعلیٰ حضرت والا ہے، وہی کامیاب ہے، وہی فائز المرام ہے، وہی اہل سنت و جماعت ہے، اور مرنے کے بعد اسی کو جنت نصیب۔ اب آئیے بخاری شریف سے امام حسن حسین کے بارے میں بتاؤں۔ یہ ہے بخاری شریف، کن کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری، محمد بن اسماعیل بن ابراہیم، ان کے دادا کا نام ابراہیم اور والد صاحب کا نام اسماعیل۔ کتنا اچھا نام ہے، ابھی میں نے کہا نام اچھا رکھا۔ بچپن میں ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، ان کی والدہ متقی پرہیزگار تھی۔ مولا میرے بیٹے کو آنکھ دے دے، مولا روشنی دے دے، مولا روشنی دے دے، بہت روئی، بہت دعائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جا تمہارے بیٹے کی روشنی اللہ نے واپس کر دی۔ امام بخاری کے پاس پھر روشنی آئی۔ بخاری شریف قرآن کے بعد دنیا میں سب سے افضل کتاب، مگر یہ ذہن میں آپ لوگ کے رہنا چاہیے کہ بخاری سے پہلے بھی حدیث کی کتابیں موجود تھی دنیا کے اندر۔ موطا امام مالک، امام بخاری حدیث کو بہت دور دور سے لے کر کے آئے، اور جس سے لینے جاتے پتہ چلتا کہ یہ آدمی کبھی زندگی میں جھوٹ بولا ہے تو اس حدیث کو کوٹ ہی نہیں کیا اس کے اندر، کیونکہ نبی کی بات ہے قیامت تک پہنچانی۔ وہ انسان جھوٹ بول رہا ہے اپنی زندگی میں تو ہو سکتا ہے حدیث میں بھی کچھ گڑبڑی کر، امانت میں خیانت کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، جھوٹ بولتا، ماں باپ کو ستاتا، انڈر ویئر پہن کے گھومتا رہتا، اس کی گواہی قاضی کے یہاں معتبر ہے ہی نہیں۔ وہ بولے میں نے چاند دیکھا، قاضی ریجیکٹ کر دے گا اس کی گواہی۔ اور یہاں ایک بات بنیادی اور بتا دوں، جب یاد آ گئی مجھے کو، دنیا کے اندر انسان اور جانور میں بہت مائنر فرق، بہت مائنر۔
اگر آپ کو وہ سمجھ میں آ گیا تو یقیناً انسان بنیں گے کما حقہ، جیسا کہ بننا چاہیے۔ سون بھدر میں انسان اور جانور دونوں ننگے پیدا ہوتے ہیں، صحیح بول رہا ہوں؟ پوری دنیا میں ننگے ہوتے ہیں، سون بھدر میں بھی ننگے پیدا ہوتے ہیں۔ اب غور کیجیے، بڑا ہو کے جو کپڑا نہ پہنے وہ جانور ہے، جو کپڑا پہن لے اسے حضرت انسان کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ کتنا مائنر فرق؟ پیاس دونوں کو لگتی ہے، جانور کو بھی انسان کو بھی۔ کہیں بھی کھڑے کھڑے پانی پینا شروع کر دے، پاک نہ پاک کسی چیز کی تمیز نہیں کرے، اسے جانور کہتے ہیں۔ اور جو بیٹھ کر 3 سانس میں ٹوپی پہن کے پیے اسے حضرت انسان کہا جاتا ہے۔ کتنا آسان۔ پیشاب جانور بھی کرتے، انسان بھی کرتے۔ کہیں بھی روڈ کنارے کھڑے کھڑے شروع ہو جائے، روڈ ہی پر شروع ہو جائے، اسے جانور کہا جاتا ہے۔ اور جو بیٹھ کر خلوت میں جا کے، تنہائی میں جا کے پیشاب کے بعد پانی لیتا ہے اسے حضرت انسان کہا جاتا ہے۔ کھانا دونوں کھاتے ہیں، یاد رکھیے گا، جانور بھی، کتا بلی چقندر کیڑے مکوڑے سب۔ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا ہے، جہاں ہریالی دیکھا منہ ڈال دیا، وہ جانور۔ اور جو حرام کو لات مار کے صرف حلال کھاتا ہے اسے حضرت انسان کہا جاتا ہے۔ کتنا مائنر فرق، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں سون بھدر میں کون جانور ہے کون انسان ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے، بہت بنیادی فرق ہے۔ پیدا ہونے کے بعد جو کپڑا نہیں پہنا وہ جانور، یہیں سے یہ سمجھ میں آیا جو کم کپڑا پہنتا ہے وہ کچھ جانور ہے کچھ انسان۔ جتنا کپڑا پہنا اتنا انسان، جتنا کھلا رکھا اتنا جانور۔ اور یہیں سے ماں اور بہنوں کے لیے بھی درد ہے، ماں اور بہنیں جتنا کم کپڑا پہنتی ہے اتنی زیادہ وہ جانور ہے۔ اور اگر ماں باپ بھائی کی موجودگی میں پہنتی ہے اور باپ بھائی اپنی غیرت بے غیرتی کا تماشا دیکھتا ہے خود، تو حشر میں وہ بھی معجور ہوگا، مسئول ہوگا، حساب لیا جائے گا۔ مگر یہاں ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میدان محشر میں ہر انسان ننگے اٹھے، یہ ماں بہنوں کے لیے اسپیشل بولنے جا رہا ہوں، ہر شخص ننگا اٹھے گا میدان محشر۔ فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں سب سے پہلے کپڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا جائے۔ اعلیٰ حضرت کی خاصیت کیا تھی؟ اگر وہ کسی نبی میں کوئی فضیلت دیکھتے تو اپنے نبی میں اس سے بہتر فضیلت تلاشنے لگتے، کیونکہ ہمارے نبی سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے دیکھا جب ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے تو ہمارے نبی کو کب تلاشتے 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 ان کو حدیث مل گئی۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر ہی میں جنتی جوڑا پہنا دیا جائے گا۔ یہیں سے یہ سمجھ میں آیا خواتین بھی حشر میں ننگی ہوگی۔ اب جو دنیا میں جتنی زیادہ بے غیرتی اور بے حیائی کا مظاہرہ کیا ہے اتنی زیادہ حشر میں بھی بے حیائی اور بے غیرتی ہے۔ لوگ دیکھیں، سوچے ذرا، چند لوگوں کے سامنے کپڑا اتارنا کتنی بے حیائی ہے۔ حشر میں اربوں انسان ہوں گے، وہاں پر میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک خاتون کے لیے اللہ نے اسپیشل پردے کا انتظام کیا، ایک خاتون کے لیے اسپیشل۔ اور کیوں انتظام کیا اسپیشل؟ اس لیے انتظام کیا کہ اس خاتون نے دنیا میں اپنے لیے اسپیشل پردے کا انتظام کیا، اس لیے رب نے حشر میں ان کے لیے اسپیشل پردے کا انتظام کیا۔ اور وہ بھی کس طرح؟ حدیث شریف کے الفاظ ہے یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم غضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتمر مع 70,000 جاریہ من الحور العین کمر البرق۔ حشر والو یہ لفظ ہے، اے فاسقو یہ لفظ نہیں ہے، اے بے حیائیو بے غیرت والو بے حیائی کرنے والو یہ لفظ بھی نہیں ہے، اے بے شرمو یہ لفظ بھی نہیں ہے، بے نمازیو یہ لفظ بھی نہیں ہے۔ یا اہل الجمع
اے اہل مجمع، اے حشر والو، یعنی اس میں نبیوں بھی، انبیاء بھی داخل ہے، صحابہ بھی داخل ہے، رسول بھی داخل ہے، غوث بھی داخل ہے، ابدال بھی داخل ہے، علماء بھی داخل ہے، حاجی بھی داخل ہے، نمازی بھی داخل ہے، ادبا بھی داخل ہے، فضلا بھی داخل ہے۔ اے حشر والو، اپنے سروں کو جھکا لو اور آنکھوں کو بند کر لو، کیونکہ فاطمہ بنت محمد کی سواری جانے والی ہے۔ اور سواری کیسے جائے گی؟ حدیث شریف کے الفاظ ہے، مرہ کمر البرق، مر البرق کا لفظ آیا، بجلی کی رفتار سے سواری جائے گی۔ آپ کی نظروں کے سامنے سے ایک انسان اگر واکنگ کرتا ہوا نکلتا ہے 5 کی سپیڈ میں، آپ پہچان لیں گے یہ خالد جا رہا ہے، یہ ہاشم جا رہا ہے۔ 100 کی سپیڈ میں جائیں تو پھر دماغ لگانا پڑے گا کہ یہ موٹر سائیکل سے اپاچی پر بیٹھ کر 100 کی سپیڈ میں کس نے گاڑی نکالی۔ اگر توجہ سے دیکھا تو پہچان لیں گے، ورنہ پہچاننا مشکل ہوگا۔ اور اگر 300-400 کی سپیڈ میں ہو تو اور بھی نہیں پہچان پائیں گے کہ کون گیا، کدھر سے تھا، گاڑی نمبر کیا تھا، گاڑی کہاں کی تھی، کون سی گاڑی تھی۔ 500 کی سپیڈ میں اور زیادہ نہیں پہچان پائیں گے۔ اور سب سے زیادہ تیز رفتار اگر کوئی چیز ہے تو وہ روشنی ہے۔ نیوٹن، آئنسٹائن، کیپلر، سرقانی کے بعد میں دنیا کے اندر روشنی کی رفتار کو سب سے زیادہ فاسٹر مانا گیا ہے۔ سورج کی روشنی 8 منٹ کچھ سیکنڈ میں دھرتی پہ پہنچتی ہے، اور اس سے بھی زیادہ بجلی کی روشنی ہوتی ہے جو آج تک کسی نے وہاں تک رسائی حاصل نہیں کی ہے۔ وہ بھی روشنی کی ایک قسم ہی ہے، مگر 1400 سال پہلے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب غیب سے آواز آئے گی تو لفظ یہ آیا، مرت کمر البرق، بجلی کی رفتار کی طرح فاطمہ الزہرا گزرے گی۔ پتہ یہ چلا سب سے زیادہ تیز رفتار برق ہے، برق بجلی۔ آئنسٹائن نے تو آج بتایا، 1400 سال پہلے ہمارے نبی بتا چکے ہیں سب سے زیادہ تیز رفتار روشنی ہوتی ہے، روشنی۔ اور خود گزرنے کی کیفیت بھی بتائی کہ حضرت فاطمہ گزرے گی، ساتھ میں اکیلے نہیں، 70,000 حوروں کی چھرمٹ میں گزرے گی۔ اور ظاہر بات ہے ان 70,000 حوروں کی رفتار بھی بجلی کی طرح ہوگی، کبھی تو ساتھ میں گزرے گی۔ اتنی رفتار ہے، اور 70,000 حوریں گھیرا بنائی ہوئی ہے زیڈ سیکورٹی کی طرح، کوئی انسان دیکھ نہیں سکتا ہے۔ اس کے باوجود رب قدیر نے پردے کا اسپیشل اہتمام کیا ہے کہ اے حشر والو، سر کو جھکاؤ، آنکھوں کو بند کرو، سر نہ جھکا ہو، آنکھیں کھلی ہو، تب بھی نہیں دکھتی کہ کون گیا ادھر سے، مگر رب نے سر کو بھی جھکوایا، پلس آنکھوں کو بھی بند کروایا، پلس 70,000 حوروں کی بیچ میں فاطمہ الزہرا کو رکھا، اور اس کے بعد بجلی کی رفتار دے دی تاکہ دنیا کو عظمت فاطمہ کا بھی پتا چل جائے، رفتار فاطمہ کا بھی پتا چل جائے، اور دنیا کو یہ پیغام بھی دیا نبی نے کہ یہ میری بیٹی فاطمہ ہے۔ دنیا میں پردے کا اہتمام کیا تو رب نے حشر میں پردے کا اہتمام کیا۔ آج یوپی میں جو ماں بہنیں پردے کا اہتمام کرتی ہے، بعید نہیں ہے، ہماری عقیدت بولتی ہے میدان محشر میں فاطمہ الزہرا کے پیچھے پیچھے ان کی بھی سواری گزر جائے۔